بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام کے ابتدائی سالوں میں اسلام اجنبی اور لاوارث تھا، اور پھر آخری زمانے میں بھی اجنبی ہی ہو جائے گا واپس جیسے شروع ہوا تھا۔ لیکن فرمایا فطوبى للغرباء، مگر خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے کہ جو اس اسلام کی اجنبیت کے وقت میں بھی اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے اور چمٹے رہیں گے، تو فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ عرب ملک کویت کے اندر ایک اسلامی کتب خانے کی دل کو زخمی کر دینے والی ویڈیو ہے جو کسی بڑے مال میں واقع ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر طرف گہما گہمی ہے، باقی دکانوں پر رش ہے، مارکیٹ میں لوگ بلکہ مسلمانوں کا آنا جانا، مگر اس کتب خانے والے شیخ کی طرف کوئی نہیں جاتا، اور وہ بڑے دکھ کے ساتھ اپنے کتب خانے میں پھیل رہا ہے۔ گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے امت محمدیہ کو کیا ہوا کہ اسلام سے اور دینی اقدار سے منہ موڑ لیا اور دنیاوی جاہ و جلال کے پیچھے مارے مارے بھاگ رہے ہیں، مگر اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار اور مسلمانوں کی روشن ماضی کی تاریخی مطالعہ سے شغف ہی نہیں رہا۔ لیکن اس ویڈیو کے نیچے عرب دنیا کے دکھ بھرے تبصرے اور ان کے تاثرات پڑھ کے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دین سے لاپرواہی پہ دکھی ہوتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس حصے کے مصداق بنتے ہیں کہ طوبى للغرباء، کہ اس اجنبی دین کے ساتھ چمٹے ہوئے اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں کے شیخ صاحب ایک سوال میں کہتے ہیں کہ اس کتب خانے میں میں نے دنیا کے ہر کتاب رکھی ہے جو عقائد، عبادات اور فنون کی ہر قسم کی کتاب موجود ہے، اور بہت سارے ممالک کے علماء کی کتابیں یہاں پر موجود ہے، مثلا مصر، ہند، کویت، سعودی عرب اور دیگر بہت سارے ممالک کی کتب رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ امام الہند ہندوستان کے بہت بڑے عالم ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، مگر افسوس کہ مسلمان نوجوان اس سونے کی قیمت کو جاننے سے ناواقف ہے۔ اسلامی اقدار اور تعلیمات کے حصول سے منہ موڑ لیا ہے، اور دنیاوی نشو و تماشوں میں اور دنیاوی جاہ و جلال، مال و دولت کے حصول میں دن رات مگن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت اور لگن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدم له مجموعة من علماء الأمة من مصر ومن الهند ومن الكويت ومن السعودية، والحمد لله الكتاب وجد قبول كبير جدا في المعرض. وعندنا أيضا كتب في السير والتراجم، نفس كتاب التذكرة لإمام الهند أبو الكلام آزاد منقول من اللغة الأردية إلى اللغة العربية. عندنا أيضا كتب الشيخ تقي الدين هلالي بتحقيق الشيخ مشهور حسن سلمان، وعندنا كتب الشيخ الدكتور حسين العويشة، وعندنا كتب أخرى منقولة من لغات للعربية وكتب عربية مترجمة إلى لغات أخرى. والحمد لله عز وجل حضورنا في المعرض جعل في بيننا تواصل بين الدار وبين مجموعة من المشايخ وطلبة العلم في الجامعة الإسلامية، وإن شاء الله يكون معرض